السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پہ درس قرآن ہو رہا ہے، یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں۔ پارہ نمبر 12 ہے، آیت مقدسہ نمبر 61، 62 اور 63 ہے۔ یہاں سے رکوع نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، اس کا نظریہ اور ان آیات کی جو روح ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے حوالے سے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ کیا تھی، اور پھر اس دعوت کے متبادل قوم عاد نے کیا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا، جس میں حزب اللہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی جماعت، وہ اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور باقی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ یہ جتنے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ کے، ان کو سننے کے بعد ہم نے ان سے جو رہنمائی لینی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ محض سننا کافی نہیں ہوتا، کسی چیز کو پڑھ لینا کافی نہیں، مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر دور حاضر میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اصل میں اس کو سمجھنا ہے، یہ شعور حاصل کرنا ہے۔ آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آ کر کیا دعوت دی، وہ رہنمائی، اور اس کے علاوہ جو رہنمائی ان آیات میں ملے گی وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، اور یہ صالح علیہ السلام کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہے، اخاہم ان کے بھائی ہیں۔ سارے نبیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ لازمی ارشاد فرمایا، رہنمائی دی کہ کوئی بھی نبی باہر سے کوئی مخلوق نہیں آئی، بلکہ وہ ان کے اندر سے ہوتے تھے، ان کے اپنے ہوتے تھے، اپنی برادری، رشتہ دار، اپنی قوم کے لوگ ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے
اس کا کردار صاف شفاف ہونا چاہیے، اس کے نظریات اعلیٰ اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا نا جب وہ قائد ان کے اندر سے بڑھے گا، وہ یعنی پیدا ہوگا، پھر جوان ہوگا، پھر اگلی زندگی میں آگے بڑھے گا، تو پھر ہی اس کی پہچان ہوگی نا۔ اگر ایک فرشتہ اللہ بھیج دیتے ہیں تو ہمیں فرشتے کے بارے میں کیا پتہ ہے، وہ مخلوق ہی دوسری ہے۔ جنات کو بھیج دیتے ہیں، وہ دوسری مخلوق ہے۔ اس لیے اس فلسفی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا، انہی اقوام میں سے بھیجا، انہی لوگوں میں سے بھیجا، اسی محلے سے بھیجا، اسی برادری سے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت۔ دوسرے نمبر پر صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بھی وہی دعوت ہے جس کو دعوت توحید کہتے ہیں۔ تمام نظریات، تمام سوسائٹیاں اور تمام مینجمنٹ اس کا کوئی عنوان رکھ دیں، یاد رکھیے محترم سامعین و سامعات، اس کی روح، اس کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ وہ اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پہ ختم ہونا ہے۔ اللہ کی جب پہچان پیدا ہو جائے گی تو سوسائٹیوں اور معاشروں کے اندر ہر قسم کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور اس کی رٹ جب قائم ہوتی ہے تو سیاسی اور معاشی اور معاشرتی ڈھانچے وہ عدل پر قائم ہونے کے بعد ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سائنس ترقی کرتی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی جو مرکزی نقطہ ہے دعوت کا وہ توحید ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ہوا انشأکم من الارض، ذرا غور تو کرو، میں جس کی دعوت دے رہا ہوں اسی نے آپ کو زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، پھر اسی نے آپ کو اس زمین پہ بسایا۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اندر بسنے کی صلاحیت، مکانات تعمیر کرنے کی صلاحیت، اس زمین پہ چلتے ہیں، یہ ساری صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ پھر ایسے کرو، اس دعوت کو مان لو، فاستغفروا، بخشش مانگو، اللہ کے قریب آ جاؤ، ثم توبوا الیہ، اس سے توبہ کر لو، ان ربی قریب مجیب، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے۔ اور قریب کتنا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ہم تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میرے سامنے کچھ اپنا دستے درخواست، وہ درخواست ریکویسٹ کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں، میں اتنا قریب ہوتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ایسے کیجئے، آپ یہ اللہ کے قریب آ جائیے، توبہ کیجئے اور اس دعوت کو مان لیجئے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 62 میں قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ اے صالح، ہمیں تو آپ کے بارے میں جو امید تھی وہ یہ تھی کہ تم بڑے سمجھدار ہو، عقل والے ہو اور اچھے بچے ہو، تمہارا بچپن بہت اچھا گزرا ہے، تو آپ اچھی باتیں کریں گے۔ یہ کیسے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ آپ ہمارے جو آباء و اجداد جن کی پرستش کرتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، سارا ہمارا معاشرتی ڈھانچہ اس کے مطابق چل رہا ہے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو بڑی بہکی باتیں تم نے شروع کر دی ہیں، یہ تو بڑی مجذوبانہ گفتگو ہے، تمہاری بے وقوفانہ گفتگو ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو یہ تو سارا شک و شبہ پیدا کر رہی ہے۔
مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں جو معیار ہے عقل مندی کا وہ یہی ہے کہ وہ جس سسٹم میں موجود ہیں اس سسٹم کا اقرار کر لیں. حضرت صالح علیہ السلام اسی سسٹم کو پروان چڑھانے کی باتیں کریں، اسی غلامی کو مان لیں، اسی جہالت کو مان لیں، شرک اور کفر کو مان لیں. ان کے ہاں تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی عقل مندی ہے. لیکن صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے، ایک نظریہ دے کے بھیجا گیا ہے جس میں معاشرے کی تشکیل ہونی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ حق اور باطل کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ بہکا ہوا کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، بڑا کچھ ہی کہتے ہیں. اولا یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ غور کیجئے میں اللہ رب العزت کی طرف سے واضح دلائل لے کے آیا ہوں. وآتانی منہ رحمۃ، اور پھر اللہ نے ہمیں اپنی رحمت دی، اللہ نے مجھے پروگرام دیا، مجھے اپنا نمائندہ بنایا، مجھے دلائل دیے، مجھے صراط مستقیم دیا، مجھے آپ کی طرف مبعوث کیا. تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، کیا اگر میں تمہارے پیچھے لگ کے اللہ کے اس راستے کو چھوڑ دوں، میں نافرمان ہو جاؤں، تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو کیا آپ مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، آپ کچھ نہیں ایسا نقصان کر سکتے یا بڑھا سکتے جس میں میرا کوئی نقصان ہو. میرے نقصان کے علاوہ میرا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے، مجھے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، میرا کوئی کسی اعتبار سے نقصان کر دیں گے، مجھے کوئی تکلیف دے دیں گے، اذیت دے دیں گے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ ہمت، یہ جرأت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ سسٹم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اس سسٹم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ یاد رکھو میرا اور اب آپ کا مقابلہ ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مشرکانہ نظام، ظالمانہ نظام، جابرانہ نظام جو آپ نے قائم کیا ہوا ہے یہ قائم رہ جائے. اس لیے اب ہمارا مقابلہ ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ ہے، اور وہ اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، وہ دعوت توحید وہ میں نے آگے جاری رکھنی ہے، پھیلانا ہے اس کو. یہاں سے آگے مقابلہ ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ان آیات کے حوالے سے تکمیل ہوگی کہ اس دعوت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کی رہنمائی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فلسفہ توحید ہے، دعوت توحید کو سمجھنا اور اس کی رٹ کو قائم کرنا، اس کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام ہمارے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. کسی کی انفرادی نجی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اجتماعی پریشانیاں ہیں، کوئی جاب اور کاروبار کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں آسانیاں پیدا فرمائے. اس نظام ظلم کی جو برے اثرات ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.